بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق چند گزارشات پہلے ہم نے عرض کی تھیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی شرف اور اعزاز حاصل ہے کہ آپ اس زمانے میں پیدا ہوئے جس کے متعلق نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم۔ گویا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے کو بہترین زمانہ فرمایا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زمانے میں پیدا ہوئے۔ اور یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف اور اعزاز حاصل ہے کہ جب 80 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو اس وقت روئے زمین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی صحابہ کرام علیہم رضوان جلوہ فرما تھے، اور ان میں سے کئی صحابہ کرام ایسے تھے جن کی زیارت کرنے کا اور ملاقات کرنے کا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف بھی حاصل ہوا۔ چنانچہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ تبیید الصحیفہ کے صفحہ نمبر 61 پر فرماتے ہیں، قال ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقیت من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے تھے کہ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملاقات کی، ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ انس بن مالک، عبداللہ بن جزء الزبیدی، جابر بن عبداللہ، ماکل بن یسار، واصلہ بن اسقا اور عائشہ بنت حجرت رضی اللہ تعالی عنہم، ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے زیارت بھی کی اور ان سے آپ نے احادیث بھی لی ہیں۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت عظمیٰ جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، طوبیٰ لمن رآنی اور رآ من رآنی، فرمایا اس کے لیے بھی مبارک ہو جس نے میرا والضحیٰ کا چہرہ دیکھا، جسے میری زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوا، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان، اور ان کو بھی خوشخبری اور بشارت ہو جنہوں نے میرے دیکھنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھا۔ لہذا وہ ایمان والے جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھا انہیں بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت عطا فرمائی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کرنے والے، تابعیت کے شرف سے مشرف ہونے والے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک بشارت کا حصہ پانے والے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو دیکھا، ان سے احادیثیں سنی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ کا جو صحابہ کرام علیہم رضوان مظہر تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دیکھا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن صحابہ کو دیکھا ان سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات، حضور کی عادات مبارکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی ائمہ کی بنسبت سب سے زیادہ آپ کے معلومات میں ہوں گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن اساتذہ سے اکتساب فیض کیا، جن سے علم حاصل کیا، 4000 شیوخ ایسے ہیں جن سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حاصل کیا، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف اور اعزاز ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت اطہار کے پاس جو علوم تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے ان علوم سے حظ وافر پایا۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار دونوں سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حاصل کیا۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتذہ میں سے حضرت محمد بن علی امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ حضرت سیدنا امام زین العابدین امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور حضرت سیدنا امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ امام باقر اپنے زمانے کے امام اور علم میں بہت بڑی مہارت تامہ رکھنے والے محدث، فقیہ
آپ سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکتساب فیض حاصل کیا، اور آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حاصل کیا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرت کے ظاہری اور باطنی جو اسرار تھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام جعفر الصادق سے حاصل کیے۔ خود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لولا السنتان لہلک نعمان، فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس چیز نے امام اعظم بنایا ہے یہ وہی 2 سال ہیں جو میں نے امام جعفر الصادق کی خدمت میں گزارے ہیں۔ اب اہل بیت اطہار کا جو علم تھا، جو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، وہ حضرت امام حسین کے پاس آیا۔ امام حسین کا سیدنا علی زین العابدین کے پاس آیا، ان کا حضرت امام محمد باقر اور جعفر الصادق کے پاس آیا۔ تو گویا جو علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا علی کے سینے میں آیا تھا وہ حضرت امام محمد باقر اور امام جعفر الصادق کے واسطے سے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتذہ میں سے حضرت امام قاسم بن محمد بن ابی بکر، حضرت سیدنا محمد کے بیٹے حضرت امام قاسم جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پوتے ہیں، مدینہ منورہ کے 7 جو فقہاء صحابہ ہیں، حضرت قاسم انہی صحابہ میں سے ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان بڑے کبار صحابہ کرام سے آپ نے احادیث اور علم حاصل کیا۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکتساب فیض کیا، لہذا جو علم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ اطہر میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آیا تھا، حضور نے فرمایا تھا ما صب اللہ فی صدری الا صببت فی صدر ابی بکر۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو علوم میرے سینے میں ڈالے ہیں میں نے وہ سارا علم کا فیض ابو بکر صدیق کے سینے میں ڈالا ہے۔ تو وہ علم بھی حضرت قاسم کے واسطے تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ گویا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے علوم کو جمع فرمانے والے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتذہ میں سے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امام شافعی وہ خوش نصیب انسان تھے جنہوں نے 500 صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کی، یعنی 500 صحابہ سے ملاقات کرنے والے، زیارت حاصل کرنے والے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں، اور امام شافعی ہی تھے جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کی طرف راغب فرمایا تھا۔ زہری محمد بن مسلم شہاب زہری جو اپنے زمانے کے امام ہیں، وہ فرماتے تھے کہ عالم 4 ہیں، مدینہ میں سعید بن مسیب، بصرہ میں حسن بصری، شام میں حضرت مکحول شامی، اور کوفہ میں حضرت شعبی۔ وہ شعبی جن کے متعلق ائمہ یہ گواہی دیتے تھے، اور جو 500 صحابہ کی زیارت کرنے والے ہیں وہ حضرت امام شعبی امام اعظم کے استاد ہیں، اور ان سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ علم حاصل کیا۔ گویا حضرت امام شعبی نے 500 صحابہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے جو احکام سیکھے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام شعبی سے وہ احکام سیکھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے استاذ گرامی حضرت امام شعبی جنہوں نے 104 ہجری میں وصال فرمایا۔ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں حضرت ابو اسحاق سبعی۔ حضرت ابو اسحاق نے 80 صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کی، اور ان 80 صحابہ کرام علیہم رضوان سے آپ نے علم حاصل کیا۔ تو گویا وہ 80 صحابہ کرام جن سے حضرت ابو اسحاق نے علم حاصل کیا تھا، حضرت ابو اسحاق کے واسطے تو ان 80 صحابہ کرام کا علم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور استاد ہیں حضرت عطا بن ابی ربا۔ آپ 200 صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ حضرت عطا جو تھے 200 صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کی، جن میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تھے، اور بھی کئی صحابہ کرام علیہم رضوان تھے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت
عطا سے بھی علم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا، جنہوں نے 200 صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کی۔ اور امام اعظم کے استاد ہیں حضرت اکرمہ، جو حضرت سیدنا حبر الامہ سید المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور غلام تھے، اور بھی کئی صحابہ کرام علیہم رضوان سے آپ نے علم حاصل کیا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ سے بڑھ کر یہاں کوئی عالم دین، قرآن کو سمجھنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے والا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور حضرت امام شعبی، جنہوں نے 500 صحابہ کی زیارت کی تھی، وہ فرماتے تھے کہ میں نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر قرآن سمجھنے والا اور بندہ نہیں دیکھا۔